السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نئے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں عبداللہ بن زبیر۔ الحمدللہ ہمارے 20 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ آج ہم 21ویں پارے میں موجود احکامات جاننے کی کوشش کریں گے۔ سورہ عنکبوت کا کچھ حصہ اس سپارے میں موجود ہے اور مکمل سورہ روم، سورہ لقمان اور سورہ احزاب کا ابتدائی حصہ بھی ہے۔ سورہ عنکبوت کا جہاں تک تعلق ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے جن 4 چیزوں کا ذکر کیا ہے وہ ہمارے لیے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں۔ تلاوت اور نماز کی فضیلت کہ یہ برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور معاندین اسلام کی ہٹ دھرمیوں کا ذکر ہے، اور چوتھے نمبر پر دنیا کی بے ثباتی ہے کہ دنیا سے دل نہیں لگا لینا، دنیا سے جی نہیں لگا لینا۔ ہم نے سدا یہاں نہیں رہنا، ایک دن ہم نے چلے جانا ہے، ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے۔ نماز کی پابندی اور نماز کی فضیلت یہ لازمی ہے، اور تلاوت قرآن پاک۔ اور سورہ روم میں اللہ تعالیٰ نے 2 پیشین گوئیاں کی ہیں۔ پہلی پیشین گوئی ہے کہ 9 سال کے اندر اہل کتاب جو کہ عیسائی تھے ایران کے بت پرستوں کو شکست دے دیں گے، اور پھر ایسا ہی ہوا۔ دوسرے نمبر پر جو پیشین گوئی تھی کہ اسی عرصہ میں مسلمان مشرکین قریش پر فتح کی خوشی منا رہے ہوں گے، اور یہ پیشین گوئی بھی قرآن مجید کی پوری ہوئی۔ اور توحید کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کی نشانیوں کا ذکر ہے۔ اشیاء کو ازداد سے پیدا کیا، زندہ کو مردہ سے اور مردہ کو زندہ سے، اور انسان کی پیدائش مٹی سے ہوئی، یہ بھی ذکر کیا گیا اس کے، اور زوجین کی آپس میں محبت کو بھی عنوان بنایا گیا ہے کیونکہ اس کے بغیر زندگی گزارنا مشکل ہو جاتا۔ زمین اور آسمان کی پیدائش کا بھی ذکر کیا گیا ہے، اور رات اور دن کی نیند اور روزگار کی تلاش کا ذکر ہے، بجلی کی چمک اور بارش کا آنا اور اس سے غلے کا پیدا ہونا، اور اسی طرح زمین و آسمان کے مستحکم نظام کی طرف بھی اشارے دیے گئے ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی توحید کے کرشمے ہیں جو اللہ تعالیٰ مختلف سپاروں میں بتلاتے رہتے ہیں اور دکھلاتے رہتے ہیں۔ سورہ لقمان میں بھی اللہ تعالیٰ نے توحید کا ذکر کیا ہے، جیسے بغیر ستون کے اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان کو کھڑا کیا ہے اور زمین کو سنبھالا ہے، مضبوط اور محکم پہاڑ جو ہے نا وہ اس پر استادہ ہیں زمین پر کہ وہ ہلے نہیں، اور رینگنے والے مویشی اور حشرات الارض پیدا ہوئے، اور برسنے والی بارش جو آپ کے غلے کو تندرست و توانا رکھتی ہے اور آپ کے لیے غذاؤں کا بندوبست کرتی ہے۔ اسی طرح اس سپارے میں حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو جو وصیتیں کرنا ہے اس کا ذکر بھی ہے۔ وہ مختلف وصیتیں ہیں کہ شرک نہیں کرنا، اور اللہ تعالیٰ ہر چھوٹی بڑی چیز کو عمل کو آخرت میں سامنے لائیں گے، اس لیے ہر وہ عمل کرنا ہے جس سے اللہ کے سامنے سرخروئی ہو۔ نماز پڑھنی ہے، نیکی کا حکم کرنا ہے، برائی سے بچنا ہے، اور اگر مصیبت آ جائے تو صبر کرنا ہے، آزمائش میں صبر کرنا ہے، عاجزی اختیار کرنی ہے، تکبر اختیار نہیں کرنا کیونکہ کبریائی اللہ کی صفت ہے۔ اسی طرح میانہ روی کی چال چلنی ہے، اور آواز کو زیادہ بلند کر کے نہیں بولنا، مناسب انداز میں بات کرنی ہے۔ اسی طرح توحید کے ضمن میں بھی بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو ہی علم ہے کہ بارش کہاں آنی ہے اور کتنی برسے گی، قیامت کب آئے گی، پیٹ میں کیا ہے، ماں کون سا بیٹا پیدا کر رہی ہے یا بیٹی پیدا کر رہی ہے، بچہ ہے یا بچی ہے، یہ علم اللہ کو ہے۔ یہاں پر بعض میں انہیں جاہل ہی کہوں گا، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو اس چیز کا پتہ ہے، یا قرآن میں ذکر ہے، تو آج کی الٹرا ساؤنڈک جو مشینیں ہیں وہ کیسے بتا دیتی ہیں کہ اس میں پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، حالانکہ یہ علم تو اللہ کو ہے۔ تو ان کو جواب یہ دیا جاتا ہے کہ محترم، جو اللہ رب العزت نے بتلایا ہے کہ اس کا علم اللہ کو ہے، وہ یقیناً اللہ کو علم ہے۔ جو یہ الٹرا ساؤنڈ مشین میں بتایا جا رہا ہوتا ہے یہ دیکھ کر بتایا جا رہا ہوتا ہے، اور دیکھ کر بتلائی گئی چیز غیب نہیں ہوتی، غیب وہ ہوتا ہے جو بن دیکھے بتلایا جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ جو بنایا ہے اللہ اسے جانتے بھی ہیں،
اور جو کچھ مشینوں سے دیکھ کر بتلایا جاتا ہے وہ غیب کی تعریف اس پر صادق نہیں آتی، وہ علم غیب نہیں ہے، اس کا علم صرف اللہ کو ہے۔ سورہ سجدہ میں بھی کچھ باتوں کا اللہ نے ذکر کیا، قرآن کی عظمت کا ذکر ہے، اور اس میں قیامت کا ذکر ہے کہ مجرم سر جھکائے کھڑے ہوں گے، ان پر ذلت چھائی ہوگی، اور وہ اللہ کے سامنے یوں عاجزی سے کھڑے ہوں گے اور واپس آنے کی تمنا کر رہے ہوں گے کہ ہمیں واپس بھیج دیا جائے، پھر اچھے عمل کریں گے۔ اسی طرح وہ نعمتوں کے لیے اور جو انہوں نے استعمال کی نادم ہوں گے کہ ہم نعمتیں تو استعمال کرتے رہے لیکن اللہ تعالیٰ کی کفران نعمت کیا، ہم نے کسی پر شکر ادا نہیں کیا۔ اور اسی طرح سورہ احزاب کے ابتدائی حصے میں زمانہ جاہلیت کے 3 غلط خیالات کی اللہ تعالیٰ نے تردید فرمائی ہے۔ بعض لوگوں کے سینے میں انہوں نے کہا تھا کہ 2 دل ہوتے ہیں، اللہ نے تردید کی کہ 2 دل نہیں ہوتے، ہر انسان کے سینے میں صرف 1 دل ہوتا ہے۔ اور کلمات زہار کہنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام نہیں ہوتی، یہ ایک مسئلہ ہے، علماء سے سمجھا جا سکتا ہے، بلکہ کفارہ دینے سے وہ حلال ہو جاتی ہے۔ اس میں زہار کے مسئلے کا حل بھی موجود ہے۔ اور اس میں منہ بولے بیٹے کی بات کے شرعی احکام بھی ہیں کہ وہ حقیقی بیٹے کی طرح نہیں ہوتا، اس کی ولدیت کے خانے میں اس کے حقیقی بیٹے کا نام لکھا جاتا ہے اور وراثت بھی اس کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ محض منہ سے کہہ دینے سے کہ یہ آپ کا بیٹا ہو گیا، وہ آپ کا بیٹا بن نہیں جاتا۔ اسی طرح 2 غزووں کا ذکر ہے، غزوہ احزاب اور غزوہ بنی قریظہ۔ آج کے ایپیسوڈ میں جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنی ہے، اور ان احکامات میں سب سے اہم ترین حکم اللہ تعالیٰ نے جو دیا وہ یہ منہ بولا بیٹا ہے، اس کو وراثت کی تقسیم ہے۔ عام طور پر آج ہمارے معاشرے میں اگر کسی کو بیٹا دے دیا جاتا ہے تو اسے وراثت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور دوسری غلطی یہ کی جاتی ہے کہ اس کی ولدیت کے خانے میں اس کے حقیقی والد کی بجائے اس کے منہ بولے والد کا نام لکھا جاتا ہے، یہ کرنا درست نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ وہ منہ بولا بیٹا آپ کے گھر میں آپ کی بچیوں کے ساتھ بیٹھ کر کھیلتا کودتا ہے بچپن میں تو ٹھیک ہے، لیکن جیسے ہی وہ بڑا ہوگا وہ آپ کی بچیوں کے لیے نامحرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ ہاں، اگر وہ اس عمر میں آیا ہے کہ آپ کی اہلیہ نے اسے دودھ پلایا ہے تب وہ ان کا رضاعی بھائی ہوگا، رضاعی بہنیں ہوں گی، لیکن اگر اسے دودھ نہیں پلایا گیا تو وہ منہ بولا بیٹا شمار ہوگا، اور وہ تمام احکام اس پہ لاگو ہوں گے جو ایک اجنبی اور نامحرم پہ لاگو ہوتے ہیں، اور پیچھے والدین سے اسے مکمل وراثت بھی دی جائے گی، اور اس کی ولدیت کے خانے میں اس کا نام بھی لکھا جائے گا جو حقیقی والد ہے۔ اور دوسرا نام لکھنا اس میں مناسب نہیں ہے، شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے احکامات کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اور جاننے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے 22ویں پارے میں ہمیں کن کن احکامات سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔